السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT DG اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم 10ویں جماعت کی سبق 27 کو لے کر میں آج حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں اردو شاعری کے آغاز و ارتقاء۔ اس سے پہلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، اردو نثر کا آغاز و ارتقاء، اور آج ہمارا موضوع سخن ہے اردو شاعری کے آغاز و ارتقاء۔ اردو شاعری کیسے وجود میں آئی اور کس کس دور سے گزرتی ہوئی جو ہے یہ آج ہم تک پہنچی ہے، اور اس کا ہم ایک مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اردو شاعری، اردو جو ادب ہے، اردو زبان، اردو ادب کی سب سے محبوب صنف شاعری ہے۔ شاعری میں ایسی جاذبیت اور کشش ہوتی ہے کہ جو سننے والے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس میں عوام کے دل کی دھڑکنیں، جوش اور حسن و عشق کا نغمہ ہوتا ہے۔ اس میں ساز اور راگ دونوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے کلیم الدین احمد نے، جو ایک بڑے تنقید نگار ہیں، انہوں نے شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کچھ اس طرح بیان کیا تھا: شاعری نقاسی، مصوری، موسیقی جملہ فنون لطیفہ سے برتر ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے۔ جو ہمارا جو فنون لطیفہ ہے اس میں شاعری کا مقام سب سے اوپر ہے۔ اس میں نقاسی بھی ہے، مصوری بھی ہے، موسیقی بھی ہے، مگر ان تمام میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے عمدہ جو فن ہے وہ ہے فن شاعری۔ اس لیے اس کی دنیا محدود نہیں، یہ صرف فنون لطیفہ میں اولین درجہ نہیں رکھتی، یہ سائنس اور فلسفے سے بھی بالا تر ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی افادیت ہے، کہ سائنس اور فلسفے جیسے مضامین سے بھی بالا تر ہے شاعری۔ شاعری گویا نفیس و پیش قیمت تجربات کا حسین، مکمل و موزوں بیان ہوتا ہے شاعری میں۔ اب دیکھیں کہ شاعری میں صرف جذبات کی ترجمانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک فن، بلکہ ایک طرح کا فن بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اپنے ہم جذبات کو بیان کر رہے ہیں شاعری کی شکل میں، الفاظ کو، نئے نئے الفاظ کو اس میں پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک فن ہے۔ اردو شاعری نے اصل میں فارسی کے زیر اثر پرورش پائی، چونکہ اردو زبان بعد میں آئی ہے، فارسی کے زیر اثر اس کی تربیت ہوئی، اس کی پرورش پائی ہے۔ رفتہ رفتہ شاعری نے جب ادبی حیثیت اختیار کر لی تو فارسی گو شعراء نے اردو میں شعر کہنے شروع کر دیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے جو لوگ جو ہے شعر شاعری فارسی میں کیا کرتے تھے، مگر جب اردو زبان پھلی پھولی تو پھر لوگ فارسی داں بھی جو ہے وہ اردو میں شعر کہنا شروع کیے۔ ویسے اردو شاعری کا جو آغاز سرزمین دکن میں ہوتا ہے۔ اب سرزمین دکن میں سلطان محمد قلی قطب شاہ سے ہوا۔ انہوں نے اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ لیکن غزل کا صحیح شعور، صحیح انڈرسٹینڈنگ، صحیح فکر، صحیح سمجھ ولی دکنی کے یہاں ملتا ہے۔ چونکہ پہلے شاعر ہونے کا جو شرف حاصل ہوا قلی قطب شاہ کو ہوا، تو چونکہ وہ پہلے پہل ہے، انہوں نے شروعات کی، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ کوتاہیاں ہوں گی، ہے نا۔ چونکہ پہلا قدم، کسی بھی کام میں پہلا قدم جب ہم بڑھاتے ہیں تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو پہلا صاحب دیوان کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن غزل کی جو صحیح سمجھ ہے اور صحیح فکر ہے اور صحیح جو شعور ہے وہ ہمیں ولی دکنی کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اردو شاعری کے پہلے دور کا آغاز قلی قطب شاہ، سراج دکنی اور ولی دکنی سے ہوتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ پہلے دم بالکل انیشل اسٹیج کی بات ہو رہی ہے، شروعاتی دور کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں اس کو اگر ہم مختلف زمانوں میں، ادوار میں تقسیم کریں گے تو پہلا دور میں جسے ہم تسلیم کریں گے، ان میں سب سے جو پہلا نام آئے گا اس میں قلی قطب شاہ اور سراج الدین دکنی اور ولی دکنی، یہ بالکل جو ہے پہلے دور کے شاعر ہیں۔ اچھا، یہ پہلے دور کے ممتاز شعراء تسلیم بھی کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے دور میں شاہ آبرو اور حاتم، یہ ہمارے دوسرے دور کے ممتاز شعراء ہیں۔ تیسرے دور میں میر سودا اور درد، اور ساتھ ہی ساتھ میر حسن بھی، یہ تیسرے دور کے ممتاز شعراء ہیں۔ چوتھے دور میں انشا، مصحفی، جرأت،
یہ ہمارے چوتھے دور کے ممتاز شعراء ہیں۔ پانچویں دور میں نذیر اور آتش یہ پانچویں دور کے شعراء ہیں۔ چھٹے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب، مومن خان مومن اور ذوق، ان کا پورا نام ابراہیم ذوق ہے۔ یہ دور کو ہم عہد زریں بھی کہتے ہیں، اور یہ کافی، جس طرح سے پہلا دور کافی معانی کا حامل ہے، اسی طریقے سے یہ آخری اور چھٹا دور میں اس زمانے میں غالب، مومن اور ذوق کا دور جو ہے اس دور عہد زریں بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ اردو شاعری کے آغاز میں جہاں قدیم شعراء یعنی پرانے شعراء جنہوں نے شروعات کی شعر و شاعری کی، قدیم شعراء نے اپنی شاعری کے ذریعے کمالات پیش کیے ہیں، تو شاعری کے ارتقاء میں یعنی شروعات میں، چونکہ شاعری کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے، پہلے دور سے ہوتی ہے، تو شاعری کی ارتقاء میں، ترقی میں، اور دور جدید کے شعراء نے بھی اپنے فن کا نمونہ پیش کیا ہے۔ تو دور جدید میں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دور جدید میں جنہوں نے شاعری کی، محمد حسین آزاد ہیں، جنہوں نے دور جدید کے نظم نگاری کی انہوں نے آغاز کی تھی۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں دور جدید شعراء نے بھی اپنے فن کا نمونہ پیش کیا ہے، جسے اردو شاعری اپنے وسیع دامن میں سجائے تاریخ کے اوراق میں محفوظ کیے ہیں۔ وسیع کا مطلب ہوتا ہے بہت پھیلا ہوا، بہت براڈر سینس میں بات کی جا رہی ہے، اور اوراق مطلب اس کو محفوظ کرنا، ورک کو، پیج بائی پیج کو، صفحہ کو اوراق میں محفوظ کیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بہمنی دور، یہ دکن میں جو سلطنت گزری ہے، جو حکمرانی گزری ہے، تو بہمنی دور میں معتبر ادیب تھے۔ صوفی ہونے کی وجہ سے ان کا کلام مذہبی رسائل تک محدود رہا۔ یہ بات کی جا رہی ہے شیخ عین الدین خواجہ گیسو دراز کی، جسے ہم بندہ گیسو دراز کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مذہبی تھے، اور اسی لیے چونکہ ایک صوفی ہونے کی وجہ سے ان کی جو کلام ہے، ان کی جو شاعری ہیں، وہ ایک مذہبی اور دینی رسائل تک محدود رہا۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ہم عصر، ان کے جو اس زمانے کے جو ان کے جو بھی اور بھی جو بڑے شاعر گزرے ہیں، ہم عصروں میں شمار ہوتے ہیں شاہ میرا جی۔ شاہ میرا جی یہ بھی دکن کے ہیں، اور شاہ میرا جی کی شاعری صوفیانہ خیالات پر مشتمل ہے، چونکہ یہ پہلے لوگ مذہبی شعر زیادہ کیا کرتے تھے، تو ان کی بھی شاعری، یہ ان کے ہم عصر ہیں، بندہ نواز گیسو دراز کے ہم عصر، مطلب ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، چاہے ان کے ہم جماعت ہیں، ان کے کلاس میٹ کہہ لیجئے، کلاس فیلو کہہ لیجئے، تو مطلب اسی زمانے کے یہ بھی شاعر ہیں۔ شاہ میرا جی کی شاعری بھی جو ہے صوفیانہ خیالات پر مشتمل ہے۔ ان کے فرزند، اب ان کے جو فرزند ہیں برہان الدین جانم، یہ بھی صوفی اور صاحب علم تھے۔ ان کا جو شعری مجموعہ ہے، یعنی برہان الدین جانم کی بات کی جا رہی ہے، تو ان کا جو پہلا جو شعری مجموعہ ہے ارشاد نامہ، جو بہت مشہور ہے، ارشاد نامہ ان کا شعری مجموعہ ہے، جس میں کہ بہت سارے اشعار لکھے گئے ہیں۔ اس میں کم از کم اپروکسیمیٹ 2500 اشعار ہیں، یعنی 2500 اس میں اشعار درج ہیں۔ صوفیانہ عقائد کا وضاحت کے ساتھ بیان ہے۔ اس میں جو بیسیکلی جو بات کی گئی ہے اس ارشاد نامہ میں، اعتقاد پر، جو ہمارے عقائد ہیں، جس پہ جو ہمارا سسٹم آف بلیف ہے، اس کی وضاحت اس ارشاد نامہ میں شاہ برہان الدین جانم کرتے ہیں۔ اس مجموعے کی خاص بات یہ ہے کہ نظم کا زیادہ حصہ مکالمہ کی صورت میں ہے۔ اس میں جو ہے نظم کا جو زیادہ جو پورشن ہے، جو حصہ ہے، وہ مکالمہ یعنی ڈائلاگ کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ کلام میں سادگی ہے، اور اس میں فارسی و عربی الفاظ کا استعمال کم ہے، کیونکہ دن بدن لوگ اردو کی طرف آ رہے تھے، اور فارسی چونکہ لوگ اب سمجھنے سے قاصر تھے، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے لوگ اب جو ہے فارسی سے اردو کی طرف آ رہے تھے، اس وجہ سے اس میں فارسی اور عربی کا الفاظ کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نصرتی بھی ایک بڑے شاعر ہیں، جو بیجاپور کے یعنی دکن کا مشہور شاعر ہے۔ تو نصرتی بھی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، یہ بیجاپور کے رہنے والے ہیں، اور بیجاپور آپ کا دکن کا ہی علاقہ ہے، یہاں کے یہ مشہور شاعر گزرے ہیں، اور ان کو یعنی نصرتی کو ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا۔ ملک الشعراء ایک خطاب پہلے جس طرح سے ایوارڈ ہے، ایک بڑا ایوارڈ ہے، مطلب کہ فیلڈ آف پوئم میں، کیونکہ شعر و شاعری کی دنیا میں اس طرح کے خطابات سے نوازا جاتا ہے۔ نصرتی کے سلسلے میں نصر الدین ہاشمی نے لکھا تھا۔ اب یہ نصر الدین ہاشمی ان کے
تعلق سے کچھ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نصرتی کی مصنوعیہ اور قصائد کے دیکھنے سے اس کی قادر کلامی کی بخوبی تصدیق ہوتی ہے. جب ہم نصرتی کی گلشن عشق، ان کی جو مشہور مصنوعی ہے، اس مثنوی کو اگر ہم پڑھیں گے تو اب ہمیں سمجھ میں یہ آئے گا کہ کس طرح کے یہ شاعر گزرے ہیں. نصرتی بڑے کمال کے شاعر گزرے ہیں، اور انسانی جذبات اور خیالات کی جس عمدگی سے ترجمانی کی گئی ہے، اس کی کہیں اور نظیر نہیں ملتی. مطلب اس کی کوئی مثال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا جس انداز سے یہ بیان کیے ہیں اپنے اس مثنوی گلشن عشق میں. ان کے کلام کی رنگینی اور تشبیہ و استعارات کی ندرت واقعی قابل داد ہے. اب جو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا کچھ ورڈ کا، تشبیہ اور استعارات، یہ دراصل شعر و شاعری کی دنیا میں اس چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری شاعری زیادہ اچھی ہو. تشبیہ کسے کہتے ہیں، استعارہ کسے کہتے ہیں، یہ ایک الگ کسی دوسرے ہم سبق میں ان باتوں کی وضاحت کریں گے. یہ ایک طرح کا صنعت ہے جو اردو شاعری میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تلمیح ہے، استعارہ ہے، تشبیہ ہے، ان باتوں پر بھی ہم دوسری کلاس میں کلام کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وجہی کے آپ نے نام سنا ہوگا. ان کا پورا نام ہے اسد اللہ وجہی. ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں بھی دکن کی. ابھی ہم لوگ دکن کی سرزمین پر ہی ہیں، اور دکن میں ہی ہم جانتے ہیں کہ اردو شاعری کا آغاز ہوتا ہے. وجہی نے شاعری بچپن ہی سے شروع کر دی تھی. اپنے وقت کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. نظم میں قطب مشتری جو ایک مصنوعی ہے، اور جس میں بادشاہ قطب کی تعریف اور عشق کی داستان ہے. تو وجہی نے بھی شعر و شاعری کی، اور یہ ابراہیم قطب شاہ کے دو زمانے کے میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اس زمانے کے جو بادشاہ ہیں جن کا بھی ذکر ہے ابراہیم قطب شاہ، ان کی عشق کی داستان انہوں نے ایک مثنوی میں پیش کیا. اور قطب مشتری یہ دو جو انہوں نے یہ مثنوی لکھی، اس سے جو ہے وجہی کی مطلب کہ ان کی شاعری سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ وجہی کے بعد ولی ایک مشہور نثر کی کتاب سبرس، ولی دکنی یہ بھی دکن کے ہیں، اور ولی دکنی کی ایک مشہور کتاب سبرس ہے جس میں تصوف کے مسائل کو قصہ کے پیرائے میں قلم بند کیا گیا ہے. یہ تصوف جو چیز ہے، اس تصوف کو یعنی صوفیزم کہہ لیجئے، تصوف کے جو مسائل ہیں، جو اس کے جو ایشوز ہوتے ہیں، ان کو قصے کی پیرائے میں، قصہ کی شکل میں قلم بند کیا گیا ہے. ولی دکن کے باشندہ تھے، اور ولی اپنی وقت کے سب سے مشہور شاعر تھے. ان کی کلیات کے مطالعے سے علم ہوتا ہے کہ انہوں نے قریب اردو کے ہر صنف شاعری پر طبع آزمائی کی. مطلب یہ ہوا کہ اردو شاعری کے جتنے اس کے مطلب کہ صنف ہیں، جتنے اس کے شاخیں ہیں، جو بھی چیز ہیں، جیسے کہ نظم ہے، غزل ہے، مثنوی ہے، قطعہ ہے، رباعی ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ شعری اصناف ہیں. تو ہر صنف میں، ہر اصناف میں ولی دکنی نے طبع آزمائی کی. مطلب اس میں کچھ لکھا، کچھ انہوں نے کلامیں لکھیں، یا کچھ بیان کیے ہر صنف میں. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. اور ان کا ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے جو آپ ملاحظہ فرمائیں گے. حالانکہ یہ زبان دکن کی زبان ہے، اس لیے یہ ہماری جس زبان میں ہم بات کرتے ہیں اس سے تھوڑا قدر مختلف ہے. تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا. پہلا شعر ہے، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا. یہاں لفظ سو سے مراد سے ہے، اور یہاں پر تجھ ہم لوگ بولتے ہیں تجھ. تو یہ دکن کی اپنی ایک زبان کی اپنی ایک انفرادیت ہے، اپنی ایک پہچان ہے. تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا. تو یہ جو ہے ولی دکنی کی ایک مشہور شعر تھا جو آپ کو ہم نے پیش کیا. جب دیکھیں ولی کا کلام دلی پہنچا، جو کہ یہ دکن کے تھے، اور جب ان کا کلام، ان کے جو بھی انہوں نے شعر و شاعری کی، جب یہ ہمارے دہلی پہنچا تو بہت زیادہ مقبول ہوا.
ولی کی شاعری سے متاثر ہو کر فارسی میں شعر کہنے والے بھی اردو میں شعر کہنے لگے۔ تو یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جو لوگ پہلے فارسی زبان میں شعر و شاعری کر رہے تھے دہلی کی سرزمین پر، جب ان کے کلام دلی پہنچا تو یہاں کے لوگوں نے جب ان کے کلام کو سنا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اردو میں بھی اتنی اچھی شاعری کی جا سکتی ہے۔ پھر جو آہستہ آہستہ ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ اردو میں شعر کہنے کا ذوق شوق پیدا ہوا، اور شاہ حاتم، آبرو، یکرنگ، ساکر، ناجی وغیرہ نے اردو شاعری کو آفتاب کی بلندی پر پہنچایا۔ یہ کچھ لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو بام عروج تک پہنچایا، بلندی تک پہنچایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میر غالب ذوق اور ناسخ جیسے اہل کمالوں نے ولی کی استادی کو تسلیم کیا اور ان کے آگے سر تسلیم خم کیا، مطلب ان کے آگے جو ہے ایک طرح کا کہہ لیجیے کہ ان کی استادی کو انہوں نے قبول کیا اور اپنے آپ کو شاگرد بن کر ان کے جو فن ہے یا ان کی جو شاعری کرنے کا جو انداز ہے وہ سب کو انہوں نے سراہا اور انہیں استاد کے طور پر انہیں تسلیم کیا۔ مذکورہ جو شعراء کے علاوہ جو بھی ہم نے ذکر کیا تمام شعراء کا، ان میں ایک اور نام آتا ہے مظہر جانے جانا، سوز قائم اور مضمون نے دلی اسکول کی بنیاد ڈالی، چونکہ اسکول آف جو تھاؤٹ ہے ہمارا اردو شاعری کا، جیسے کہ پہلا ہمارا دہلی ہے، اس کے بعد اب لکھنؤ ہے، اس کے بعد عظیم آباد ہے، پھر رامپور ہے، یہ اسکول آف تھاؤٹ ہے جہاں سے اردو زبان کی شعر و شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ تو دہلی میں جو دہلی کا جو اسکول ہے اس کی بنیاد ڈالنے والوں میں ان سب کا نام قابل ذکر ہے۔ میر حسن اور دیا شنکر نسیم، میر حسن اور دیا شنکر نسیم اور مرزا شوخ لکھنوی نے سحر البیان، گلزار نسیم اردو اور زہر عشق لکھ کر اردو کے مثنوی نگاروں میں بلند مرتبہ حاصل کیا۔ چونکہ مثنوی بھی شاعری کا ہی ایک فارمیٹ ہے، ایک اسٹائل ہے، اس میں ابھی جو ذکر کیا نام ہم نے میر حسن اور دیا شنکر نسیم کا، مرزا شوخ لکھنوی کا، انہوں نے جو ہے مثنویاں لکھ کر مثنوی نگاری کی مثنوی نگاروں میں سب سے بلند مرتبہ حاصل کیا۔ اس دور میں ناسخ آتش اپنے چمن شاعری میں گل بوئے کھلائے۔ اب دیکھیے مصفی ہیں، انشا ہیں، جرأت وغیرہ نے لکھنؤ اسکول کی عظمت بڑھائی۔ یہ لوگ لکھنؤ اسکول کے فالوورس ہوئے یا لکھنؤ اسکول کے یہ لوگ بنیاد گزاروں میں ان کا نام لیا جا سکتا ہے، جس کا نام ہم نے ذکر کیا ہے۔ مصفی ہیں، انشا ہیں، جرأت ہیں، اور جو ہے انہوں نے لکھنؤ اسکول کی عظمت بڑھائی اور شہرت پائی۔ انیس دبیر نے، اب انیس اور دبیر یہ دونوں بڑے شعراء ہیں، مگر ان کا جو فیلڈ ہے، ان کا جو اصل جو میدان ہے وہ ہے مرثیہ گوئی۔ مرثیہ سمجھتے ہی ہیں، رثا کرنا، آہو فغا ہے نا، بیان کرنا غم و ماتم، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ جب کوئی شہید کے شان میں کچھ پڑھی جائے تو اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ تو انیس اور دبیر نے اردو مرثیہ کو بام عروج تک پہنچایا، یعنی بلندی تک پہنچایا۔ محمد حسین آزاد نے نظم جدید کی بنیاد ڈالی۔ آج جو ہر چیز کا قدیم اور جدید ہوتا ہے، تو جدید نظم کی بنیاد ڈالنے والوں میں محمد حسین آزاد کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اور الطاف حسین حالی نے مسدس لکھ کر، مسدس کا بہت مشہور ہے، تو حالی نے مسدس حالی کے نام سے بھی مشہور ہے، لکھ کر غفلت میں ڈوبی قوم کو جگایا۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کس طرح سے اپنے زمانے، اپنے ادوار کو اپنے ادوار میں اس طرح سے یہ پھلی پھولی اور اب یہاں تک آج پہنچی ہے۔ اس میں عہد زری کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں مرزا غالب ہیں، میر ذوق ہیں اور میر سوز ہیں، یہ تمام جو ہے غالب، مومن اور ذوق، یہ تین افراد کو ہم عہد زری کے نام سے جانتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اردو شاعری اپنے آغاز سے لے کر ارتقاء کی منزلیں بحسن خوبی طے کرتی رہی۔ اس طریقے سے آج کا ہمارا یہ اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء کا ہمارا پورشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم دوسرے کلاس میں گرامر پورشن پہ کلام کریں گے۔ آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔